والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ ظاہری صفات ذکر فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو پہلے اللہ نے جنت کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان متقین کی ظاہری صفات کو ذکر فرمایا۔ پہلا کہ وہ لوگ جو تنگی میں اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پر ہمارا کافی کلام ہوا۔ پھر دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ غصہ خلاف مرضی کام پر جو دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، کراہت، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام غصہ ہوتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ غیر اختیاری ہے، اس میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی جب تک یہ قلبی کیفیت رہے، اور جب اس قلبی کیفیت کے اثرات ہمارے ظاہری اعضاء سے ظاہر ہو جائیں، دوسرا اس کو پہچانے، تو اس میں پھر جائز یا ناجائز کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تھا کہ مثلا گھر والوں کو کسی نافرمانی میں مبتلا دیکھا، کوئی غلط کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے عقائد میں مسئلہ ہے، اس لیے غصہ آیا، تو پھر حکمت کے ساتھ اور اجازت شرع کے ساتھ اس کو ظاہر کر دینا جائز ہے، بلکہ یہ باعث ثواب بھی ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام نے یقیناً جلال میں آ کر ہی اپنی قوموں کے خلاف دعا کی ہے نا، اور اس دعا کے جواب میں عذابات نازل ہوئے۔ کوئی پیار میں تو کسی نے نہیں دعا کی تھی، جب وہ فیڈ اپ ہو گئے بالکل، اور وہ شرعی تقاضا پورا ہو گیا کہ جو تبلیغ دین کے سلسلے میں مطلوب شرع تھا، تو اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، تو ہر نبی نے پھر ایک ایسی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص عطا فرمائی تھی وہ پھر قوم کے خلاف استعمال کی۔ تو اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ تھا، یہ دعائے ضرر اللہ کی رضا کے لیے دی گئی تھی، لہذا کوئی بھی اس کو معیوب اور معتوب نہیں کہتا کہ جی نبی کو کیوں غصہ آیا، اور غصہ آیا پھر انہوں نے دعائے ضرر کی تو بھئی تو غلط کیا یار، دیکھو کتنے لوگ مر گئے، کتنے آسمان سے پتھر نازل ہوئے، کتنوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کتنی بستیاں الٹ دی گئیں، کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں؟ ان کا غصہ اللہ کے لیے تھا، اور ان کی دعا بھی اللہ کی اجازت اور حکم سے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصہ آتا ہے تو وہ محمود ہوتا ہے، اور جیسے میں نے لفظ استعمال کیے کہ حکمت کے ساتھ اور اجازت شرع، یہ دو چیزیں شامل ہوں تو پھر ہم اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والدہ گناہ کر رہی ہیں، والد گناہ کر رہے ہیں، تو اب اجازت شرع نہیں ہے کہ ان کے سامنے غصے کا اظہار کریں، ان کو برا بھلا کہیں یا گالیاں دیں، یہ تو نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں کیا ہے، دو چیزیں ہیں کہ نمبر ایک دل میں تو برا جانیں، یہ تو فرض ہے، لازم ہے، سمجھ لیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، دل میں نفرت پیدا ہونی چاہیے، کراہت پیدا ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم تنہائی میں ان کو سمجھا سکتے ہیں پیار سے، محبت سے، تو کم از کم اپنا یہ فرض پورا کرنا چاہیے کہ اکیلے میں جب ان کا موڈ خوشگوار دیکھیں تو پیار محبت سے عرض کریں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں وبال ہوگا۔ اب وہ مان جائیں، ٹھیک، نہیں مانے تو ہم بری ذمہ ہیں۔ اچھا، بیوی پہ اگر غصہ آیا تو پھر اس میں وہ بھی اللہ کے لیے، جیسے بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی فحش منظر دیکھ رہی ہے، کوئی گالی گلوچ چل رہی ہے، غیبتیں، بہت سوں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لڑانے میں ماہر ہے بیوی،
خاندان کا خاندان تباہ کر دیتی ہے، شوہر کو بھی پتہ ہے کہ کس قدر فتنہ باز ہے، تو اب وہ لیکن بعض اوقات دیکھ کے کہتے چھوڑو یار، کون سمجھائے کون کرے، دبے دبے الفاظ میں کبھی کیا، پھر اس کی کراہت تک ختم ہو جاتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس میں غصہ آنا چاہیے کہ بھئی تم غلط کر رہی ہو، ایسا نہ کرو، اور پھر حکمتاً غصے کا اظہار ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ اب غصے کا اظہار یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ڈنڈا لائیں یا ہتھوڑا لائیں، ایسا مارے کہ سر پاش پاش ہو جائے، نہ گناہ گار رہے نہ گناہ رہے، لیکن شریعت تو اس کی اجازت نہیں دے گی آپ کو، اور نہ یہ حکمت ہے کوئی، اس سے کہاں سے اصلاح ہوگی؟ تو اس لیے آپ کو عرض کیا کہ اجازت شرع اور حکمت دو چیزیں۔ اب یہاں اجازت شرع ہے کہ آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج سے، ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، ان سے 1 مہینے تک ناراض رہے کسی بات پر، اور علیحدہ ہو گئے تھے بالکل، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو طلاق دے دی۔ تو چونکہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو والد تھے، بڑا فکر ہوا ان کو۔ تو جب یہ سنا کہ نبی کریم تو ناراض ہو گئے ہیں اور شاید سرکار نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، تو عمر فاروق گھبرا کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ کرام رو رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کو بھی فکر تھی بھائی نبی کریم ناراض ہوئے ہیں، نبی کریم کے گھر کے معاملات ہیں، تو وہ اب جس سے پوچھیں وہی طلاق دی ہے، پتہ تو نہیں، لیکن سرکار علیحدہ ہو گئے، وہ اوپر ایک مچان تھی ادھر چلے گئے تھے سرکار۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو باہر خادم کھڑا تھا، کہا کہ سرکار کو بتائیں کہ عمر آئے ہیں۔ وہ گئے، سرکار نے اجازت نہیں دی، آ کے کہا کہ سرکار منع کر رہا ہے۔ آپ آ گئے، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر گئے، پھر منع کیا گیا، تیسری مرتبہ گئے، پھر منع کیا گیا، چل پڑے تو پھر پیچھے سے بلایا سرکار نے، تو آپ نے جاتی پہلا کویسچن یہ کیا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو نعرہ تکبیر بلند کیا، اتنا کہ باہر تک آواز گئی، صحابہ خوش ہو گئے مسجد میں کہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، سرکار تھوڑا سا ناراض ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ناراضگی دیکھیں، اس کا سرکار کا طریقہ دیکھیں، آپ نے کوئی گالم گلوچ نہیں کی معاذ اللہ، کوئی مارا پیٹا نہیں ہے، ازواج کو میکے نہیں بھیج دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں، خود تشریف لے گئے علیحدہ مقام پر کچھ عرصے کے لیے۔ تو یہ مختلف طریقے اکابرین سے ثابت ہیں کہ کوئی یقینی سی بات ہے، ایک معقول وجہ تھی، میں اس پہ بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کو سمجھائیں گے کہ وجہ کیا تھی، لیکن ایک معقول شرعی وجہ تھی نا، اللہ کے نبی کی ناراضگی ثابت ہے، آپ کا علیحدہ ہونا ثابت ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر زوجہ سے ناراضگی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کہ نماز اس نے نہیں پڑھی، آپ کی تلقین کے باوجود وہ گناہ کر رہی ہے، تو آپ اپنا بستر علیحدہ کر لیں، نہ سوئیں ساتھ، بات چیت ختم کر دیں، روڈلی رویہ رکھ لیں۔ اگر واقعی زوجہ کو آپ کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہے، تھوڑی بہت بھی پیار محبت ہو، تو جس کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، اس کا عدم التفات، اس کا ناراض ہونا، اس کا نظر انداز کرنا، یہ بہت ہی ہرٹ کرتا ہے، آدمی کو تکلیف دیتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ کیفیت ختم ہو، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس طرف آ جائے۔ لیکن وہ شوہروں کو بھی اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے بیوی کی نگاہوں میں، وہ کہے گی اچھا ہے جان چھوٹے، رہو ناراض، اب خود ہی ناشتہ بنا لینا، خود ہی کپڑے دھونا، بچے بھی سنبھالنا، 2 منٹ میں سیدھا کر دیتی ہیں خواتین۔ وہ چونکہ ہم نے گھر میں ایک ماحول نہیں بنایا ہوتا، ہم غلط چیزوں میں خود کوآپریٹ کرتے ہیں، گناہوں میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، گندے کاموں میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے گناہوں سے بچ سکیں گے، یا ہمارے اس رویے سے سیدھی راہ پر آ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ رویے اختیار ہم نہیں کریں گے، اور اس کی معقول وجہ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شوہر خود نماز قضا کر رہا ہو، وہ بیوی کی نماز قضا کرنے پر ناراض ہو کے کیسے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ ہمت ہی نہیں کرے گا، بولے گا یار مجھے تانا مارے گی کہ تم خود تو نماز نہیں پڑھتے، بڑے آ گئے امام اعظم ابو حنیفہ 15ویں صدی ہجری کے، جو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، اپنی اوقات پر آ جاؤ ورنہ تمہارا پورے خاندان میں بتا دوں گے کیا کیا کارنامے تمہارے۔ تو 2 منٹ میں اوقات میں آئے گا، تو ہم اپنی خود اوقات ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنی قدر و قیمت کو گرا دیتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد زوجین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں اپنی عزت اور تعظیم بنانے کے بجائے اس طرح اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پبلک میں عزت ہوتی ہے، خاندان میں ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو ایسے راز پتہ ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں پتہ ہوتی ہیں کہ وہ عزت ختم، ایک دوسرے کو وقار ہی نہیں بنتا۔ نہ ہمیں شوق ہوتا ہے وقار بنانے کا، کیونکہ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہمارے سر پہ کوئی امامہ نہیں ہے،
ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے تو وقار قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل اپنے آپ کو ناقدر بنا لو۔ حالانکہ ہماری شریعت اس چیز کو شدید ناپسند کرتی ہے کہ ایک مومن کسی کی بھی نگاہوں میں اپنے وقار کو گرا لے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ہنسنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اس سے مومن کا وقار زائل ہوتا ہے۔ اسی طرح تیز تیز چلنے سے منع فرمایا کابرین نے، وقار زائل ہوتا ہے۔ اب ایک داڑھی والے کو، امامے والے کو تیز تیز روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں یا بھاگتے ہوئے دیکھیں تو عجیب سا لگے گا، یعنی کیا کر رہا ہے مولوی؟ ایک وقار نگاہوں سے گرتا ہے۔ اسی طریقے سے آوارہ نظری سے وقار گرتا ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اب ایک داڑھی والا دیکھ رہا ہو، یہ کوئی بھی مطلب ہو، بہرحال وہ وقار کے خلاف ہے۔ اگر نظر جھکا کے آدمی جا رہا ہو تو یہ اس سے وقار قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جماعت کھڑی دیکھو وضو کر کے، یعنی تم مسجد میں آئے اور تمہیں جماعت کھڑی دیکھی تو دوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ باوقار طریقے سے جاؤ، اگر رکعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنی پڑھ دو۔ تو یہ بھی منع فرمایا کہ مسجد میں بھاگنا، ایک تو مسجد میں بھاگنا یہ غلط ہے مسجد کے ادب کے خلاف، دوسرا وقار مومن کے خلاف، تیسرا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ ایک بزرگ کو میں نے خود دیکھا، وہ تیزی سے جانے لگے وضو کر کے، وہ چکنا فرش تھا، پاؤں گیلے، گرے بیچارے، سر پھٹ گیا ان کا۔ جماعت تو دور کی بات، ہاسپٹل مل گیا بستر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے وقار کو قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ دوستوں میں ہم بے وقار ہوتے ہیں، گھر میں ہماری بے وقاری، جہاں ہم آفس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں گالم گلوچ گندی باتیں کر کے اپنے پورے گندے کارنامے بیان کر کے ہمارا وقار بالکل ختم ہوتا ہے۔ ماں بہن کی گالیوں سے تو استقبال ہوتا ہے، یعنی اتنا ہم نے اپنے وقار کو گرایا کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس کو بہن کی گالی یاد آتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا کہ کس قدر ہم نے اپنے وقار کو گرایا ہو۔ تو اسی طریقے سے گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، فضول باتیں، الٹی سیدھی باتیں، گندی باتیں، غلط چیزوں کے اندر تعاون، بے عملی، شریعت سے دور بھاگنا، اس سے وقار زائل ہو جاتا ہے بیوی بچوں کی نگاہوں میں۔ ہم جھوٹے وقار قائم کرتے ہیں، کبھی پیسہ دے کر، کبھی آسانی فراہم کر کے، کبھی گفٹ دے کر، اس سے باپ اندازہ کرتا ہے کہ میری کچھ اہمیت ان کے دل میں ہے۔ لیکن آپ خود سوچیے، یہ وقار نہیں ہے، یہ آپ کے فائدوں کی وجہ سے ایک طریقے سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ، آج آپ کے فائدے بند ہو جائیں، دیکھ لیں ان کا رویہ کیسا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ اس کو وقار کو ہی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں میں پیسہ خرچ کر کے بعض وقت عزتیں حاصل کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر۔ بہت سے لوگ نعت خوانوں کو خوب پیسہ دیں گے تو ہر نعت خوان ان کو پہچان جاتا ہے، کیونکہ ان کو تو ایسی ماشاءاللہ عظیم شخصیات جو ثنا خوانوں کی ایسی قدر کرتی ہوں، اس کی بڑی ان کو تلاش ہوتی ہے، تو وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ ہر نعت خوان مجھے جانتا ہے۔ بھائی جانتا ہے اس لیے کہ آپ پیسہ پھینک رہے ہیں۔ ذرا آپ ان کے سامنے کہہ کر دیکھیں جی اب یار کنگال ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے پیسہ، اور پھر فون کر کے دیکھیں ذرا میرے آپ آ رہے ہیں نا علاقے میں، گھر پہ بھی آ جائے گا، پہلے آ جائے گا لیکن اب ایک معذرت چاہتا ہوں، ذرا مصروفیت زیادہ ہے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں اگر ہم وقار قائم نہیں کریں گے، عزت قائم نہیں کریں گے، تو ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ پھر کیسے ہم وہ محمود غصہ اور اس کا اظہار کر سکیں گے کہ جس پر اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتا ہے، جسے ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو یہاں فرمایا کہ والقاظمین الغیظ، کہ وہ جو غصہ پینے والے ہیں وہ متقین ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نفس کی خاطر کبھی غصے میں آئیں اور پھر اپنا غصہ پی لیں، وہ ہیں۔ غصہ پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصہ پینے کا مطلب بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے کسی بھی طرح ظاہر نہ ہونے دیں، کنٹرول کر لیں ظاہری اعضاء کو، بس یہ کنٹرول کرنا ہی غصہ پینا ہے۔ مثلا نہ آنکھوں سے ظاہر ہونے دیں، نہ قلب میں شکوہ آئے، نہ زبان، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، یہ ہے غصہ پینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ کافر کو زمین پہ گرایا اور قریب تھا کہ مار دیتے کہ اس نے آپ کے چہرے پر نازیبہ حرکت کر دی، تو حضرت ہٹ گئے اور فرمایا جا بھگ جا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تو اس لیے یہ حرکت کی تھی کہ اب تو مرنا ہی ہے، چلو دل کے ارمان نکال لو، تو آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر یہ حرکت کی
تو اب مجھے اپنے نفس کی خاطر غصہ آیا اور مجھے پسند نہ آیا کہ میں اپنے نفس کی خاطر تجھے ماروں، اس کے تجھے چھوڑ دیں۔ یہ موبائل بند کرنے میں کسی کا بھی جس کا بھی ہے، مسجد میں آنے کے بعد موبائل بالکل ختم کر دیں، بند کر دیں، دنیا سے رابطے اپنے منقطع کر لیں۔ اب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے تو اللہ کے گھر کی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل یکسوئی سے بیٹھیں، کوئی دنیاوی چیز ادھر نہ ہو۔ تو یہ معاملہ، تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص غور کرے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غصہ نفس کی خاطر آنا یہ تو غیر اختیاری فعل ہے، اس کا اظہار کرنا ہمارے قدرت و اختیار میں ہے اور اسی پر گرفت ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر ہم غصے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں بیوی کو سیدھا کر رکھا ہے، گھر میں گھستا ہوں سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بیوی بھی ایک دم ٹینشن، گھر والے یہ وہ نتیجہ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر چیز میں غصے کا اظہار، ہر چیز میں ماں بہن کی گالیاں، ہر چیز میں بات پہلے ہاتھ اور لات پہلے، بات بعد میں اور ہاتھ اور لات، اور اسی میں خوش ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ایسی بات فخر کرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی اپنے سے تو غصہ برداشت نہیں ہوتا، بات نہیں کرتا ہوں، ہاتھ پڑتا ہے، دوسرے کہتے ہیں واہ بڑا تو کارنامہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تم حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہو، کیونکہ ان حرکتوں سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، کسی کے دانت توڑتے ہو، کسی کو سب کے سامنے بے عزت اور ذلیل کر دیتے ہو، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے تمہارا۔ ایسے ہم دینداروں کو بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب بھی غصے کا اظہار ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں ایک عالم دین ہوں، میرے سر پہ امامہ ہے، تو اس کا مطلب شتر بے مہار ہو جاؤں؟ اپنے شاگردوں کو بیجا ڈانٹوں، اپنی بیوی کو ڈانٹوں، بچوں کو ڈانٹوں، اپنے متبعین کو ڈانٹوں، ذلیل کر کر کے نکالوں سامنے سے سب کو؟ کیا غریب کی عزت نہیں ہے؟ کیا ماتحت کی عزت نہیں ہوتی؟ میں تو والدین کو سمجھاتا ہوں، پہلے اولاد کو سمجھاتا ہوں کہ والدین سے بالکل بدتمیزی نہ کریں، ان کا ادب احترام کریں، لیکن پھر والدین کو سمجھاتا ہوں کہ اولاد کے لیے شرعی احکام سخت ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ نازیبہ سلوک کریں گے، امتیازی سلوک کریں گے، تو آپ کی آخرت میں گرفت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا کہ اولاد کے ساتھ یہ ناانصافی والا معاملہ کیوں کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سرکار کی بارگاہ میں مجھے لائے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا اپنے ساری اولاد کو اسی طرح تحفہ دو گے؟ تو والد صاحب نے عرض کی کہ نہیں۔ تو سرکار نے شاید فرمایا کہ پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب تم ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کی تو آخرت میں سزا ہے۔ اولاد کو اختیار نہیں کہ ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کر یا اشارے کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے احساس دلائے کہ تم گناہ کر رہے ہو، نہیں، انہیں صبر کی تلقین۔ لیکن ماں باپ کو اجازت کس نے دے دی ہے کہ وہ جو کچھ کریں ماں باپ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کو نجات مل جائے گی؟ نو، ان کے الگ گرفت ہے۔ ایسی کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی نعت خوان ہو، تو کیا مطلب ہے کہ چھٹی مل گئی ہے، جس کو چاہو ذلیل کرو، جس کو چاہو کیسے کرو؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ جی ایک شخص ہیں، وہ اگر کوئی پہلی صف کے اندر کوئی بغیر داڑھی والا آتا ہے تو اس کو پیچھے بھیج دیتے ہیں ڈانٹ، تو یہ صحیح ہے؟ اچھا، میرے ساتھ بھی ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ہمارے یہاں ایک نام نہیں لیتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری، اسے سمجھانا مقصود ہے۔ وہ ایک صاحب کے فوت ہو گئے شاید، تو ان کے اوصاف حمیدہ ذکر کر رہے تھے کہ ان میں ایک کمال یہ تھا کہ اگر کوئی داڑھی منڈا پہلی صف میں آ جاتا تھا نا، اس کو ذلیل کر کے پیچھے بھیج دیا کرتے تھے اور داڑھی والوں کو آگے بلاتے تھے۔ میں نے کہا یار برا نہیں ماننا، یہ تو بہت گناہ کرتے تھے۔ ہیں گناہ کرتے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ کوئی پہلی صف داڑھی والوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کا ہر صف میں نماز پڑھنے کا حق ہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا، کوئی پیچھے نہیں بھیج سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، کوئی بغیر داڑھی والا آتا ہے، اس کا داڑھی منڈوانا یہ فعل قابل گریف ضرور ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو سزا دے، لیکن ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر خاص طور پر اس کو پیچھے بھیج دیں، کیونکہ مسجد میں ہر نمازی کا پورا حق ہوتا ہے، وہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مجھے کوئی میڈیا پہ سن رہے ہوں یا ہمارے کوئی یہاں بزرگ ایسے بیٹھے ہوں، وہ آتے ہیں پہلے اپنا رومال پہلی صف میں رکھ کے وضو کرنے چلے جاتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں جگہ ہماری قبضے میں آ گئی. بھائی یہ KTC کی بس نہیں ہے 4K کی بس کے اس کے اندر کھڑکی سے باہر سے بیگ ڈال دیا. ہم لوگ ڈالتے تھے نا جب چھوٹے چھوٹے تھے, تو وہ لکی اسٹار پہ ہوتے تھے, صدر میں بس جا کے رکتی تھی تو ہم لکی اسٹار آ جاتے تھے کہ وہاں بہت رش ہوتا تھا. تو چلتی بس میں لٹک کے نا پھر ہم لوگ اپنا بیگ سیٹ پہ ڈال دیا کرتے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی سیٹ ہماری ہو گئی, کھڑکی والی سیٹ. تو بھائی یہ بس نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. لہٰذا اگر کوئی یہاں پر رومال رکھ کے چلا گیا اور کسی نوجوان نے آ کے رومال کو سائڈ میں کر دیا, بابا کو حق نہیں ہے کہ اس کو ہٹائے یہاں سے. اسی طرح بعض کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ مختص کر لیتے ہیں نا, وہ ادھر ہی آ کے بیٹھیں گے, ادھر سامنے آ کے بیٹھیں گے ممبر. بھائی اگر کمیٹی میں آپ ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسجد آپ کی ہو گئی. آپ مسجد کے خادم ہیں, آقا نہیں ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ تو یہاں سے ہٹ جائے, یہاں صدر صاحب بیٹھیں گے, کیوں صدر صاحب نے الاٹمنٹ کر لی ہے, وہاں بیٹھے صدر صاحب کونے میں جا کے. کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. حتیٰ کہ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں کہ اگر جو ریگولر امام ہوتا ہے نا, ریگولر امام, فرض کر لیں حافظ قرآن ہے, مسائل جانتے ہیں, امام ہے, اور ایک مہمان مفتی صاحب آ گئے, کمیٹی بھی اس امام کو پیچھے کر کے مفتی صاحب کو آگے نہیں کر سکتی. وہ امام کا حق ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ تعظیم اور ادب کرتے ہوئے کہے کہ حضور آپ نماز پڑھا دیں, اچھی بات ہے, چلو بڑوں کا تعظیم کرنا, علم کی تعظیم کرنا اچھی چیز ہے. لیکن یہ نماز پڑھانا امام کا حق ہے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. ایسی اقامت جو مؤذن کا ہے اس کا حق ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. مؤذن اذان دینا مؤذن کا حق ہے. بعض اوقات کمیٹی والے آتے ہیں, ہٹ جاؤ بھائی, یہ ذرا میرا پوتا اذان دے گا. بھائی کیسے دے گا؟ جو اس کا حق ہے اس سے ریکویسٹ کریں آپ کہ اگر آپ مؤذن صاحب اجازت دے دیں تو یہ پوتا شریف اذان دے دیں, پھر ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. تو اگر کوئی بڑا غلطی کر رہا ہے اسے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا ذکر سناتا ہوں جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے نا, شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی افضل ہے, اکابر تابعین میں سے. تو یہ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان سامنے سے آ رہا تھا. بارش ہو کے چکی تھی, گلی میں کیچڑ تھی, تو وہ نوجوان کیچڑ میں چل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلنا, کہیں پھسل نہ جانا, گر جاؤ گے. تو اس نے کہا ہے مسلمانوں کے امام آپ بھی سنبھل کر چلیے گا, اس لیے کہ میں گرا تو اکیلا گروں گا, اور آپ گرے تو پوری امت آپ کے ساتھ گرے گی, پوری قوم گرے گی. تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا گستاخ, بے ادب, جاہل, ناہنجار, جہنمی, ادھر میں تجھے بتاتا ہوں. اور اپنے متبعین سے کہا کہاں ہو تم لوگ, پہ جاؤ انہوں, اب مارو دبا کے گھوں سے لاتے, سکھاؤ اس کو کون ہوں میں, ملاؤ اس کا منہ کیچڑ کے اندر, مجھے دکھاؤ آلودہ کر. وہ امام اعظم واقعی اعظم تھے, ہم جیسے نہیں تھے جاہل لوگ کہ اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی کوئی متبع کوئی کر دے تو اس کے منہ پہ تماچا مارے, اس کی عزت ہی نہیں ہے. یہ غلط رویہ ہے. ہاں علماء کو, جیسے بھی میں نے کہا کہ ماں باپ اگر گرفت کچھ کریں, اولاد کو حق حاصل نہیں کہ ماں باپ کی گرفت کرے, لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے. ایسی عوام کو حق حاصل نہیں کہ علماء کی گرفت کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس مقام پہ غصہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو, وہ اونچ نیچ سمجھتے ہیں دین کی, عوام یہ بھی نہیں سمجھتی بعض اوقات. اب جیسے میری عادت ہے کہ کوئی اگر مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ اپنی کسی خطا اور گناہ کا اظہار کر رہا ہو اور مجھے ایسا محسوس ہو جائے, اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, یقینی سی بات ہے, کوئی میں غیب تو جانتا نہیں ہوں, دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے, یہ صرف اپنے مطلب کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے, اس کو تھوڑی ندامت کا اظہار ہونا چاہیے تھا. تو اسی کی پھر محبت میں کہ اگر یہ نادم شرمندہ نہیں ہوگا تو توبہ کی طرف نہیں آئے گا, پھر ہم کچھ تھوڑی ایسی بات لکھتے ہیں جو اصلاحی ہوتی ہے. لیکن وہ بعضوں کا دماغ ایسا ساتویں آسمان پر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیسے, ابھی تمہاری اوقات یاد دلاتے ہیں. وہ پھر ایسے ایسے میسج کریں گے زبردست قسم کے. یہ زیادہ تر کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا, ہر ایک ایسا نہیں ہے, بہت اچھے. میں بار بار یہ وضاحت ایسے مقام پہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سننے والے ناراض ہو جائیں, ہمیں کہہ رہے ہیں, نو, ہر ایک کو نہیں. بہت اچھے لوگ ہیں, آرٹسی پسند ہیں, بہت بہترین فیملیز ہیں, لیکن ہر جگہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں تو کچھ برے بھی ہوتے ہیں, تو وہ تکبر ان کا ایک دم آتا ہو. اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ چونکہ باہر کے ملکوں میں مساجد میں, یہاں پر بھی ہے خیر, عزت تو بیچارے اماموں کی یہاں پر بھی نہیں ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں جو میں نے ان کی حالتیں دیکھی ہیں, اللہ بس معاف فرمائے,
کمیٹی والے اور جو چندے دیتے ہیں یہ اپنے رویوں پر غور کر لیں. اگر کسی کو امام کو کسی جو امام بعض اوقات عالم بھی ہوتا ہے، امام مفتی بھی ہوتا ہے، لیکن نامناسب رویے کے ساتھ سب کے سامنے ذلیل کرنے کی روش اکثر مقامات پہ جاری ہوتی ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب بیچارے گھبرا جاتے ہوں گے، ان کو ڈانٹ دیا ڈپٹ دیا وہ، تو پھر ہم لوگوں کو بھی ویسے سمجھتے ہیں. ارے بھائی ہم لوگ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں علم کی برکت سے وہ عزت عطا فرمائی ہے. میرے پاس تو باہر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ منتیں کرتے رہتے ہیں، 5 منٹ دے دیں صرف ملاقات کر کے چلے جائیں گے، صرف 5 منٹ کی ملاقات. ٹائم نہیں ہوتا تو کوئی امریکہ سے آئے، کوئی UK سے، جرمنی سے، ٹھیک ہے بھائی آپ وہاں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہم سے بہت افضل و اعلیٰ ہو گئے. ہمارے نزدیک تو اگر میں نے کسی پاکستانی غریب آدمی کو ٹائم دیا ہوگا میں اس کو ہی ٹائم دوں گا، میں آپ کو نہیں دے سکتا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کے لیے آج کا ٹائم ہے. میں کیسے آپ کے امریکہ ہونے سے متاثر ہو جاؤں کہ آپ امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، میرے لیے ہیں یا مجھ پہ کوئی احسان کر رہا ہے. اور یہ میں اس لیے میرا رویہ ایسا ہے کہ میں بڑا خوددار آدمی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. کوئی مجھ پہ احسان کرتا نہیں ہے تو پھر میں اپنا سر کیوں جھکاؤں؟ میں کسی کا احسان ہی نہیں لیتا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. ان کو باہر سے میسج آتا ہے، میں جان بوجھ کے زیادہ اس کو فوقیت اس لیے دے دیتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں اکثر علماء نہیں ہیں، بعض جگہوں پہ ایک ایک عالم ہی نہیں ہے، دور دراز علاقوں تک. چلو ٹھیک ہے، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے علماء کو گالی دینا بھی جائز ہو گیا، بدتمیزی کرنا جائز ہو گیا، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر آپ اس کو ذلیل کر دیں جیسا بھی یہ یہ غلط ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. ابھی تو آپ ہے نا امریکہ، یہاں کا ویزا وہاں کا، موت آنے دیں پھر دیکھتے ہیں آپ کو یہ ویزا منکر نکیر کے سامنے سوالات کے جوابات میں کتنی آسانیاں فراہم کرتا ہے. اور میدان معاشر میں یہی آپ پاسپورٹ پھر کفن میں رکھوا لیجئے گا تاکہ میدان معاشر میں پہنچیں تو فرشتوں کو دکھا سکے، دیکھیں ہم برطانیہ کے رہنے والے تھے، یہ پاسپورٹ ہے تو ہمارے لیے کوئی VIP راستہ بنائیے جنت میں جانے کا. نو، ایسا نہیں ہوگا. اعمال سے جنت میں جائیں اور حقیقتاً اللہ کی رحمت سے جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں جائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے، رحمت سے جنت میں جائے گا. تو کسی نے دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کیا رسول اللہ آپ بھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں. تو اصل تو رحمت الہی ہے، لیکن جو ظاہری چیز ہے یہ تو سبب اصلیہ ہوا، سبب ظاہری جو ہے وہ اعمال ہے. کہیں علاقے میں رہنا نہیں، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ فرمایا. تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مقام پر اگر وہ ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، کسی کو جب چاہیں اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی گرفت ہو سکتی ہے. دوسرا فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. یہ متقین کی ایک اور ظاہری صفت ہے، درگزر کرنا. کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، نظر انداز کر دینا. اگرچہ کثیر مقامات پر ہمارا مذہب اسلام انتقام لینے کو جائز قرار دیتا ہے. نبی کریم نے فیصلہ فرمایا، ایک قبیلے کی بچی نے کسی کے دانت توڑ دیے تو سامنے کے سرکار نے فرمایا اس کے 2 دانت توڑے جائیں گے. فیصلہ فرمایا دانت کے بدلے دانت ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. تھپڑ مارا ہے تو آپ تھپڑ مار سکتے ہیں شرن، یعنی شرعی لحاظ سے. اگر سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی بدلہ لے لو اور مجھے معاف کر دو تو آپ تھپڑ مار سکتے ہیں اس کو، یہ بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا اس نے کیا. اگر اس سے زیادہ لیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے. اسی لیے پھر عافیہ، معاف کرنے کا حکم ہے. انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا، اب اگر میں ان کو تھپڑ مارتا ہوں تو جتنی پاور سے انہوں نے مارا، جتنی طاقت سے، جتنے غصے میں، ہو سکتا ہے میں اس سے زیادہ غصے میں ماروں، زیادہ زور سے ماروں. تو اب یہ پہلے مظلوم تھا، میں ظالم ہو گیا. پہلے میں مظلوم تھا، اب مار کے میں ظالم ہو گیا، اب اس کی گرفت نہیں میری ہو جائے گی. اس لیے بہتر کیا ہے؟ معاف کرو. تو سب سے پہلے معافی کا سلسلہ شروع کریں زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے سے درگزر کریں. ہم لوگ بعض اوقات باہر دوستوں کی بڑی بڑی چیزیں نظر انداز کر دیں گے. پھپھی نے برا کیا، خالہ نے برا کیا، ماموں نے برا کیا، سگے بھائی نے کیا، بہن نے کیا، درگزر کر دیں گے. بیوی کو نہیں چھوڑیں گے.
حالانکہ بیوی سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہے، اس سے قریبی رازدار دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے شاید ہی کوئی ہوگا، بالکل پڑوس کا ساتھی، پڑوسی، قریب ترین پڑوسی۔ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نہ بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ شوہر بیوی کو۔ اگر شوہر نے ایک دفعہ گھورا ہے تو بیوی کہے گی تم نے گھورا کیسے؟ جب تک معافی نہیں مانگ لو، جب تک میں تمہیں ذلیل نہ کر دوں خاندان میں، تب تک ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے معاملات درگزر کرنا چاہیے، غلطیاں حتی الامکان، لیکن جو اپنی ذات کی خاطر معاملات ہیں اس میں یہ نہیں کہ بیوی فجر میں پڑی سو رہی ہے تو آپ نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تو لہذا چلو جی درگزر کرو۔ نو، یہ درگزر کرنا تو حرام ہے، ہر جگہ درگزر کرنا نہیں۔ آپ کا قریبی دوست فراڈ کر رہا ہے، گالیاں بکتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت میں مبتلا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ درگزر کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ پیار سے سمجھائیں، نہ مانیں، اس آگ سے دور ہو جائیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یاد رکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی جانا ہے۔ جی جانا تو اپنی اپنی قبر میں ہے، لیکن یہ جو دو تار لگے ہوئے ہیں آپ دونوں کے، چمٹ گئے ہیں تار اس صحبت کی وجہ سے، ایک ہی عذاب کا بٹن دبے گا اور دونوں کے اندر کرنٹ دوڑے گا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے مزے کریں سارے اور جواب میں کہیں نہیں میں کون سا گناہ کرتا ہوں، میں تو ویسے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بیٹھنے والا ہم مجلس بھی پکڑا جائے گا، ہم صحبت بھی پکڑا جائے گا۔ دوست کا بھی ایک حق ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اسے گناہ سے روکیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے کہ میں تو خود اس کو گناہوں میں لگاتا ہوں، میں روکوں؟ تو بھائی پھر سوچو کہ اگر آپ اچھے ہیں، وہ گناہگار ہے، تو اس کے ساتھ رہنے کی بنا پر آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ تو آپ اگر خود ہی برے ہیں تو بدرجہ اولا ہوگی۔ احتیاط کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ برا بنانا کوئی کمال نہیں ہے، برائی میں رہنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ نماز قضا کرنا، گالیاں بکنا، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، گندے قسم کے سیکس چیٹ کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، بدنگاہیاں کرنا، دوسروں کو بلیک میل کرنا، شرابیں پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، وقت کا ضائع کرنا، گندی قسم کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے اور ان کے اندر لائیو شیئرنگ کرنا، یہ اچھے کام ہے؟ یہ اس میں کون سا کمال کی بات ہے؟ یہ تو تصوف کی نگاہ میں عورت پن ہے، عورت پن، مردانگی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولے سب ذرا، یہ عورت پن ہے۔ مردانگی کیا ہے تصوف کے اندر؟ جو اپنے نفس و شیطان پر غالب آ جائے، وہ مرد ہے، وہ ہے مرد۔ آئینے میں جائیے گا، آج میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں کون کھڑا ہے اندر، سامنے عورت کھڑی ہے کہ مرد کھڑا ہے، پتہ چل جائے گا، ہمیں اپنے اعمال سے پتہ چلے گا۔ مردانگی اختیار کریں نا۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ناک پہ ٹھوسا مارا، اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، گلی سے گزرے تو لڑکے ڈر کے سائڈ میں ہو گئے، کھا کے دیکھا نا بھائی کا بڑا روب ہے، بھائی جان تیرا روب یہیں تک ہی ہے، ابھی تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں نا پھر بتائیں گے کہ تیرا روب کیسا ہے۔ یہ آ کے تیرے منہ پہ تھپڑ مار کے نہ جائیں تو بولنا، بول اب بول بیٹا، اب بول ذرا، ایک اور ماریں گے تماچا کھینچ کے لنگڑے، اب بتا اب کیا کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو طاقتور جب پستی میں آتا ہے نا تو جو کمزور ترین ہوتا ہے وہ بھی سینے پہ چڑھ کے بات کرتا ہے اور انتہائی ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ تکبر اچھا نہیں ہے، نہ یہ کوئی مردانگی ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں جو بیویوں کے اوپر روب جمانے والے مرد حضرات تشریف فرمائیں، بیوی نے کوئی بات کی تو تھپڑ مار دیا، گالیاں بک دی، بچوں کے سامنے ذلیل کر دیا، ماں بہنوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، اور پھر سوچنا کہ دیکھا نا میرا روب و دبدبا۔ یہ کیا روب و دبدبا ہے تمہارا؟ گھر میں آ کے کمزور مخلوق کو آپ نے، ٹھیک ہے، صحیح بات کے اوپر میں نے پہلے جملے کہے تھے، حکمتاً اجازت شرع کے ساتھ آپ سمجھا سکتے ہیں، غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہاں اور کتنا کرنا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ علم سیکھیں، اس کی تربیت حاصل کریں۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بغیر سوچے سمجھے گھر میں گھسیں تو بس بیوی تو پاؤں کی جوتی ہے، یہ تو نوکرانی فری کے اندر ملی ہوئی ہے، اس پہ واجب ہے کپڑے بھی دھوئے میرے، بچوں کو سنبھالے، ڈسٹنگ کرے، کھانا بنائے، میرے پاؤں دبائے، سر میں تیل لگائے۔ اب ہمیں بعض مرد حضرات اسی لیے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ہماری عورتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز عورت پہ واجب نہیں ہے، کرے تو آپ پر احسان ہے۔ میں اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جب بھی وہ کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، زیادہ کام کرتی ہے، میں کہتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور اللہ کا شکر ہے میرے زوجہ کا کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا،
کہ وہ اچھا ہم احسان کر رہے ہیں. نہیں، آپ رویہ اچھا رکھیں، آپ جواب میں ویسے آپ بھی احسان کریں نا. احسان کا بدلہ احسان ہوتا. بیوی پہ تو کوئی آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. اگر ہے تو لائیے کہاں لکھا ہوا ہے، اپنا حق ثابت کر کے بتائیں. بھی میرا حق ہے یہ. حق کی تعریف بھی نہیں آئے گی. اچھا پوچھے نا بٹھا کے حق کی شرعی تعریف بتاؤ. پتہ نہیں، حق کی تعریف پتہ نہیں ہے. یہ میرا حق ہے. ہمیں پوچھو اس نے بہت کچھ میرا لے لیا ہے جی، بہت کچھ لیا ہے، واپس دلوائیں. کیا لیا ہے یہ تو پتہ نہیں. بے وقوفی ہے کہ نہیں، پتہ ہے نہیں، میرا بہت کچھ دلوائیں. تو بھائی تمہارا حق ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا تو سمجھانے مقصود اب ان چیزوں کے اوپر بیوی کو مارنا پیٹنا، نمک تیز کیوں ہو گیا، بوٹی سخت کیوں ہے، کپڑے کیوں نہیں دھوئے، استری کیوں نہیں کیے، پتہ یہ سب حرام اور گناہ ہے کبیرہ ہے. کیسے مار سکتے ہیں آپ اس کو بھائی؟ وجہ وہی ہے کہ وہ کمزور مخلوق ہے. ہم ہیں ڈولے شولے. اچھا باہر کوئی پاؤں پہ پاؤں رکھے گا بھائی جان کوئی بات. پتہ ہے کہ بھائی جان سے ذرا اکڑ کے کریں گے تو اس نے مارنی ہے کونی کھینچ کے، تو 2 ہفتے تک آنکھ جو ہے وہ بند رہے گی بالکل یوں سوجی ہوئی، اور وہاں بیوی کی آنکھ سجا کر باہر آ جاتا ہے. شرم کرنی چاہیے. کوئی ایسے بیٹھے ہوں تو بھائی پہلے معذرت، لیکن پھر میں ضرور یہ کہوں گا کہ شرم کریں. یہ کوئی کمال کی بات، معاف کریں، درگزر کریں. یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. آپ کی بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے بیٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کریں گے. جو ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی. یہ نہ کریں. ہم رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اچھا کریں گے ہمارے بچے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائیں گے. درگزر کریں، نظر انداز کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلائیں، ایک دوسرے کے اچھے اوصاف کو نگاہوں میں رکھیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے ایک فریق تو دوسرا فریق اس کو شکریہ ادا کریں. اس طرح کہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول بنائیں گے. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا گھر میں ایک پاکیزہ ماحول ہو، گھر میں داخل ہو سب مسکرا کے ملیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، اللہ کی رحمت ہو، بچے فرما بردار ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو، اور لوگ مثالیں دیں ہماری. ہم سب چاہتے ہیں نا یہ بھائی، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو ایسا ماحول بنانے کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو وظیفہ دیجیے گا گھر اچھا ہو جائے. یہ وظیفوں سے نہیں ہوتا. میں بارہا کہتا ہوں کہ وظیفوں عاملین نے ہر چیز کے وظیفے ایجاد کر کے لوگوں کو بالکل سست بنا دیا ہے کہ تم محنت کچھ بھی نہ کرو، جو مطالبات شرع ہیں ان کو بھی نہ جانو، اس کے تقاضے کے مطابق تکلیف سہ کے عمل نہ کرو، ہم سے لے لو وظیفہ. بچوں کی تربیت نہ کرو، جب جوان ہو جائیں ڈرگس یوز کرنے لگ جائیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگے تو ہم سے لینا وظیفہ، ہم نیک بنا دیں گے. اس کو کیسے بنا دو گے تم؟ بناؤ. اور ایسے عاملین کی اپنی اولاد کو جا کر دیکھ لینا آپ. ان کی اپنی اولاد کہتی ہے ابا پیسہ نکال، ورنہ سب بتا دوں گا لوگوں کو جا کے کہ تعویذ نہیں لکھتا ہے، ایسے 4 پین لے کے یوں کر دیتا ہے. روز کمبخت یہ پیسے لے. اسے پتا ہے کہ بیٹا جانشین اسی نے بننا ہے، سارے دھوکے اس کو سکھاؤں گا تبھی تو یہ جو ماشاءاللہ یہ 4 کاریں ہیں اور 3 بنگلے ہیں اور 4 بیویاں ہیں. ایک بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بیویاں اور چھپا کے چل رہا ہے. یہ سب کچھ مسئلہ، یہ سب عیش و آرام اسی کے ہیں. تو ہم لوگ ہر چیز میں وظیفہ چاہیے، وظیفہ چاہیے. دوسرا جادو ٹونا، کسی کے پاس پہنچ جائیں گے، تربیت ہم نہ کریں، درگزر ہم نہ کریں، غصہ ہم قابو میں نہ رکھیں، رزق حلال کے لیے ہم تیار نہ ہوں. حرام آئے، حرام کہیں سے بھی آتا ہے آ جائے، بس پہنچے اندر. بچوں کی تربیت ہمیں نہیں آتی، کتنا علم سکھانا ہے ہم نے، نہ جانیں نہ سکھائیں. اور پھر جب ان کی بے برکتی گھر میں ظاہر ہو، گھر میں سال ہو جائے قرآن نہ کھلے، نمازیں نہ پڑھیں، روزے چھوڑ رہے ہیں ہٹے کٹے گھر کے اندر، برکت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کی بے برکتی ظاہر ہو تو پھر ہم کہیں یار یہ پتہ نہیں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے. اور مجھے اس پر ہنسی بھی آتی ہے، بعض وقت غصہ آتا ہے، فون کر کے کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ دعا نہیں سن رہا. یہ جملے میرا ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، آپ تو اللہ کی نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلے اور وہ فوراً ہماری مان لے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. یہ تو برعکس معاملہ کر لیا. بندے کو رب کی سننا چاہیے یا رب کو بندے کی سننا چاہیے؟ بتائیے. ہم نے الٹا معاملہ کیا ہے کہ ہم رب کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ کو ناراض ہم سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ ہماری نہ سنے تو بغاوت کے جملے. یار کیا اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا؟ یہ کیا ظلم کر رکھا ہے؟ ہماری تو آج تک نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے. تو تم نے کتنی سنی ہے یہ بتاؤ؟ اور سن رہے ہو تو آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، حساب کرو. اللہ تعالیٰ کا حساب تو بہت سخت ہے اگر وہ کسی سے لے لے. ہم تو اس کے ادنا سے بندے ہیں نا، اس کے نبی کے وارث ہیں.
دین کے ادنا سے خادم. ہمارے سامنے آ کر بیٹھو, ہم تم سے کوشچن کرتے ہیں کتنا ہے تمہارے پاس علم, کون کون سے تم عمل کرتے ہو, زبان کے کون کون سے گناہ کر رہے ہو, آنکھ سے کون سے گناہ کرتے ہو, کان سے کون سے گناہ کرتے ہو, شرمگاہ کے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہو. ہم جب کوشچن کریں گے پتہ چلے گا رات دن صبح سے شام تک 50 گناہ کبیرہ گھر کے اندر کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ امید کے اشارہ دیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ فوراً ہماری بات قبول کرے. جس سے معاذ اللہ برعکس معاملہ ہو گیا کہ ہم رب ہو گئے, وہ ہمارا بندہ ہو گیا, ہم معبود ہو گئے معاذ اللہ. یہ غلط چیز ہے, غلط رویہ ہے. ٹھیک ہے ایک انسان گناہ گار ہے, وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے. اگر وہ نیک نہیں بن پا رہا تو وہ اس بات کے اقرار کرے, اللہ میں واقعی گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں, نہیں بن پا رہا ہوں, مجھے معاف کر دے. اور اگر تو میری دعا قبول کر لے میری ان کوتاہیوں کے باوجود تو تیرا کمال ہے, تیری مہربانی ہے, تو رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو عیبوں سے پاک و صاف ہے اور میں عیب والا ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ اظہار عاجزی بھی ہے, اپنے گناہ کا اقرار بھی ہے, رب کو رب ہونے کا اقرار ہے, اور ہم مان رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری دعائیں قبول کی جائیں, میں تیری ہر طرح کی نافرمانی کرتا ہوں, لیکن کر لے تو تیری مہربانی. یہ اچھا رویہ. اگر آپ کی نافرمان اولاد آ کر ایسی جملہ کہے کہ ابا جان میں مانتا ہوں میں بہت غلیظ آدمی ہوں, گندا ہوں, بدتمیز ہوں, آپ کی نافرمانی کرتا ہوں, آپ کا کہنا نہیں مانتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں, لیکن اگر آپ مہربانی کر کے مجھے اتنے پیسے دے دیں, مجھے ضرورت ہے, تو بڑا کرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. بلا تمثیل بات کہہ رہا ہوں, باپ فوراً جیب میں ہاتھ ڈالے گا. باپ میرے خیال میں رو پڑے گا, اپنے اس بیٹے کی اس باتیں سن کے رو پڑے گا, کیونکہ جو سرکش اور نافرمان اولاد ہو نا, وہ فرما برداری کی طرف آئے تو بہت تیزی سے ماں باپ کا دل اس کی طرف جاتا ہے. رو پڑے گا باپ کے, بیٹا تو کیسی بات کر رہا ہے, یہ میرا بچہ, سینے سے لگا لے گا اس کو کہ تو نے اتنی اچھی بات کہی, یہ لے. لیکن ہم کیا ہیں, اکڑو شاہ. اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے سامنے عاجزی نہیں کرنی ہے, بغاوت. اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں فرما رہا دعا بھائی؟ ارے یار کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا مجھے بعض ایسے بھی ملے بنی اسرائیلیوں کی وہ بے سروپا روایات جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نا. نبی کریم نے منع فرمایا ایسی روایات بیان کرنے سے کہ جی وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تو کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تو میرے پاس آ, تیری کنگھی کر دوں گا, تیرے پاؤں دبا دوں گا, تیرے ہاتھ دبا دوں گا. تو آپ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے. تو اللہ کی طرف سے پھر تنبیہ اور وحی نازل, موسیٰ تم یہ دیکھو کتنی محبت سے وہ بندہ میری طرف مائل تھا, تم نے کیوں ایسا کر دیا. اس طرح کی روایات, حالانکہ ان روایت کو کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایسی بنی اسرائیل کی وہ روایات جو ہماری شریعت سے متصادم ہوں, یاد رکھیں ان کا بیان کرنا ہی حرام ہوتا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کے واقعات میں روایات ہیں کہ جی کیڑے پڑ گئے تھے جسم سے, کیڑا زمین پہ گرا تو اٹھا کے دوبارہ اپنے جسم پہ رکھ لیا. یہ حرام ہے یہ واقعات بیان کرنا, اس لیے کہ کسی نبی کو کراہت والی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کراہت والا بناتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر کراہت والا بنائے اور اس زمانے میں کوئی کافر مر جائے تو اس کے لیے ایک حجت تام ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا رب کریم میں تو ایمان لانا چاہتا تھا کہ لیکن نبی مکروہ سا لگا نا, اس میں کراہت تھی تو میں اس لیے ایمان نہ لایا. اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہی نہیں کافر کو, اس لیے ہر نبی کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کرتا ہے, اسے خوبصورتی دیتا ہے, مردانہ وجاہت دیتا ہے, ہر قسم کی کریہ بیماریوں سے نجات دیتا ہے, ہر قسم کے برے افعال, اعمال, کردار, رویے سے اس کو دور رکھتا ہے, معجزات عطا فرماتا ہے. اب بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ بتاؤ کس چیز نے تمہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ ایسا قائم کر دیتا ہے, ایک اتمام حجت فرما دیتا ہے کہ کوئی بھی میدان معاشر میں بہانہ ہی نہیں کر سکتا. تو اب وہ بعض میں جو بتا رہا تھا کہ بعض کو جب منع کرے نا کہ یار تم ایسے جملے, ارے یار یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. آپ نے بنی اسرائیل کو وہ نہیں پڑھا, وہ کیسا اس نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی. او ہو اچھا بھائی ہم تو علم حاصل کر کے نمازیں پڑھ کے سب کچھ, ہمارا تو کوئی مقام مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا, مرتبہ تو تیرا ہوگا. چرسے تم پیو, شرابیں پیو, زنا کرو, اور پھر اس قسم کے جملے کو اور کوئی اصلاح کرنے لگے تو بولو تمہیں نہیں پتا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے. بھائی اس رب نہیں ہم کلامی کے بتائیں بہت سارے اصول, ذرا اسی طرح اپنے ابا سے ہم کلام ہو کر دیکھو, تمہارے ابا تمہیں اصول بتائیں گے. اوے ابا پیسہ نکال, بولے کہ ادھر آ بیٹا, زوجہ ذرا ڈنڈا نکال, میں اس کو سکھاتا ہوں کہ ذرا ایسے باپ سے باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی کوئی ادب اور احترام ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی میں تو اپنے رب سے لاڈ سے بات کر رہا ہوں, اس لاڈ کی اجازت بھی دی ہے کہ شریعت نے نہیں دی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہر جو
معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کہتا ہے۔ کفار قریش بھی یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ نہیں، یہ تم بتوں کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ان کی عبادت کر کے سمجھنا ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے، ناجائز کام سے کوئی اللہ کا پیارا کوئی بن سکتا ہے؟ نبی کریم کی اتباع کرو، ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی جائے گی۔ تو سمجھانے یہ مقصود ہے کہ معاف کرنے کا معاملہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اس کے بعد بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر شادیوں کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکا کا میلان بیوی کی طرف ہو گیا۔ اچھا، بیوی اگر نہیں بھی کر رہی تو ہمارے یہاں ایک بدگمانیوں کا ماحول ایسا ہے، اور ڈراموں نے تو ساری کسر ہی پوری کر دی ہے۔ کس طرح ڈرامے نہیں چھوڑیں گی عورتیں نا، کچن میں بھی کام کرتے کرتے ہانڈی چڑھا کر یوں موبائل لگایا ہوا ہے، ہینڈ فری ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چل رہا ہے، اس میں نمک بھی زیادہ ہو رہا ہے، مرچ زیادہ ہو رہی ہے، یہ نہ نکلے، اس کو بعد میں قضا کر لیں گے۔ تو خلاصہ کلامی کہ ان ڈراموں نے ایسا ہمارے گھروں کے ماحول خراب کر دیے ہیں، بدگمانیاں اور دوسری چیزیں، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہو سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ اب بیٹا بیچارہ یا تو ظلم ہونے دے بیوی پر یا دفاع کرے تو یہ بدتمیز ہو گیا، تو ماں باپ ناراض، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ اسی طرح بعض اولاد، چلو یہ تو ماں باپ ہیں، ان کا تو کسی لحاظ سے حق بھی سمجھ میں آتا ہے، اگر غلطی پر ہیں پھر بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جائے تو یہ تو حق ہی حاصل نہیں اولاد کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں باپ کے حقوق بیان کیے تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ دونوں ہم پر اس شخص پہ ظلم کریں تب بھی اچھا سلوک کریں۔ سرکار نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ اولاد کو حق کیسے حاصل ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ کے سینے پہ چڑھ کر اور پاؤں پٹکتا ہوا بیوی کو لے کے الگ رہائش قائم کر لے اور ماں باپ سے ملے نہیں، نہ عید پر نہ بقرعید پر؟ سیدھا جہنم کا راستہ ہے، یاد رکھیں، سیدھا جہنم کا راستہ۔ اور تیار رہیں، مکافات عمل ہونے والا ہے۔ جو اس طرح ماں باپ کو ہرٹ کر کے لے کر باہر نکل جاتا ہے نا، کل ان کی اولاد ان کو ذلیل کر کے نہ نکلے، میرا نام بدل دیجیے گا۔ میں اتنے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، اگر توبہ نہ کی تو، کیونکہ اتنے واقعات میری نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے بوڑھے پن کو دیکھا، ان کی کمزوریوں کو دیکھا، ان کے اپنی طرف محتاجی کو دیکھا کہ یہ ہمارے محتاج ہو چکے ہیں ہماری تنخواہ کے، ہمارے اس وقت علاج معالجے کروانے کے، اور انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ حقارت والا سلوک کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اولادیں چھوڑ کر چلی گئی، رابطہ کرنا ختم کر دیا۔ یہ ہرگز نہ کریں، تو اپنے ماں باپ سے درگزر کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہے تو پاؤں میں گر کے معافی مانگیں۔ ایسے ماں باپ کو چاہیے اولاد پر شفقت کریں، معاف کر دیں۔ ایسے جو آپ کے اطراف میں کوئی دوست احباب ہیں، اچھی خاصی دوستیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراضگی، اور وہ ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ پھر سال ہر سال تک ہاتھ تک نہیں ملاتے، کہتا ہے یوں منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح ناراض نہ ہو کہ جب آمنے سامنے آئے تو ایک ادھر منہ پھیر کے چلا جائے، دوسرا ادھر منہ پھیر کے چلا جائے۔ فرمایا ان میں بہترین اور بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس لیے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جب کسی سے ناراضگی ہو جائے تو تم سلام میں پہل کرو، اب اگر وہ جواب دے ٹھیک نہیں تو وبال اسی پر ہوگا۔ اس لیے جو ایسے رشتہ دار ہیں، دوست احباب کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہو گئیں، ختم کر دیں، درگزر کریں، پیار سے ملیں، محبت سے ملیں۔ یاد رکھیں بڑی راتوں میں اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا کینہ اور بغض ہوگا، ناراضگی ہوگی، اور وہ بھی ذات کی خاطر، اللہ کے لیے نہ ہو، یہ مراد ہے، ذات کی خاطر، اس کی بخشش نہیں ہوتی، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ابھی میں تصوف کی کتاب لکھ رہا ہوں، الحمدللہ وہ آئے گی تو پھر آپ پڑھیں۔ وہ ایک بہترین کتاب اس لحاظ سے ہوگی کہ انشاءاللہ اس میں ہر اس چیز کی نشاندہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ قطع رحمی، تعلق توڑ دینا، اگر ایک راہ سلوک کا سالک اس چیز کو اپنائے ہوئے کبھی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا، درجات بلند ہی نہیں ہو سکتے اس کے، اتنی بڑی رکاوٹ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔